یہ کرغزستان سے پہلا لیٹر جو ہے یہ کرغز ریپبلک سے پاکستان ایمبیسڈر نے لکھا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، پاکستان میں پی ایم ڈی سی کو، کہ جی یہاں پہ یہ کچھ تماشا ہو رہا ہے. تو اس کے رسپانس میں یہ جب ہم آئے تو ہم نے آتے ہی جیسے لیٹر دیکھا تو ہم نے اسی وقت وہ ایک کائنڈ آف بلیک بین کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے کرغز گورنمنٹ کو کہا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سی یونیورسٹیز آپ کی ہم نے ریکگنائز کرنی. سی ایم سی ایکٹ ہے 2020، یہ اب کہتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر پاکستان میڈیکل کمیشن اوورسیز یونیورسٹیز اور کالج انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرے گا انڈر گریجویٹ ٹریننگ کے لیے. تو ہمارا پہلا فلٹر جو ہم نے لگایا وہ ہم نے کہا کہ جی ہم ایسے ملکوں سے اور ان اداروں کے ان ڈگریز کے ہولڈرز کو لائسنس دیں گے جن کو کہ وہ ملک جہاں سے ڈگری ملی ہے وہ ملک ان کو وہاں اپنی پریکٹس کرنے کا بھی لائسنس دے. کیونکہ اگر ایک ملک کے اسٹوڈنٹس کو گریجویٹ کرتا ہے اور اس کو لائسنس دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد وہاں پہ بھی مریضوں کو ٹریٹ کر سکتے. پچھلے سال پاکستان سے 9,000 اسٹوڈنٹ جا کے وہاں داخل ہوئے. اب آپ دیکھ لیں کہ کرغزستان کی ٹوٹل آبادی جتنی ہے وہاں مریض کتنے ہیں کہ وہ اتنے ڈاکٹروں کو ٹرین کر سکیں جبکہ ان کے اپنے ڈاکٹرس ہیں. سو ہم نے ان سے ایک لسٹ مانگی، انہوں نے ہمیں ایک لسٹ دی کہ جی یہ ہمارے میڈیکل کالجز ہیں، یہ ہماری یونیورسٹیز ہیں جو ریکگنائزڈ ہے، پبلک سیکٹر ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے خود کہا کہ جی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پچھلے 5-6 سال میں یونیورسٹیز بن چکی ہیں جن کے اندر یہ داخل ہو رہے ہیں اور ان کے اپنے کہنے کے مطابق کہ جی یہ معیار کی نہیں ہے اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. سو ہم نے ان کی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تھیں ان کو ہم نے لائسنس دے دیا. اب اسی دوران ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اب وہاں پہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے ساتھ ایک اسپیشل کیمپس بن چکا ہے جو صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس میں ایک سال کے اندر 1500 اسٹوڈنٹ داخل ہو چکا ہے. سو ہمیں وہاں پہ کچھ ایکشن لینا پڑا. اچھا سر، 2 کویشچن ہوں گے. ابھی جو بچے تقریباً 8,000 تعداد ہے کرغزستان میں، اب انہوں نے کچھ 2 سیمیسٹر ہو گئے، کسی کے 3 سیمیسٹر ہو گئے، لاکھوں روپے جو جن کے انویسٹ ہو گئے پیرنٹس کے، تو ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ ہم نے ان کو پاس فیس دی ہے کیونکہ یہ جو پہلے 2 سال ہیں ان کے دوران کیونکہ بیسک سائنسز پڑھائی جاتی ہیں، یہاں کلینکل ٹریننگ نہیں ہے. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ پہلے 2 سال کے اندر اگر آپ ہیں تو آپ اپنے وہ کریڈٹس شفٹ کرا کے چاہے واپس پاکستان آ کے یہاں کا ایگزام دے کے یہاں کے سسٹم میں چلے جائیں یا کسی گرین لسٹ یونیورسٹی میں چلے جائیں. ہم نے 31 دسمبر 2021 تک کی ان کو ڈیٹ دی ہے. ناظرین، اگر ارشد صاحب کی بات درست بھی ہے تو کیا وہاں سے آئے کئی ڈاکٹرز جو اس وقت پریکٹس میں ہیں انہیں بھی بلیک لسٹ کیا جائے گا؟ کیا جن حکام نے پیسوں کی خاطر غیر معیاری جامعات کو گو ایڈ دیا ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی، یا صرف اس وقت پاکستان میں موجود طلبہ پر ہی سارا ملبہ ڈالا جائے گا؟ طلبہ کا موقف کیا ہے یہ سنیے، پھر مدثر سے میں بات کروں. یقیناً میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل صورتحال ہے. مدثر ذرا یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے ڈاکٹرز ہوں گے جو اس وقت پاکستان میں پریکٹس کر رہے ہیں، اور پہلے وہ کیسے پاکستان آ کر کام کر لیتے تھے جبکہ انہوں نے تو غیر معیاری جامعات میں تعلیم حاصل کی ہوتی تھی بقول ارشد صاحب کے؟ جی بالکل، کرغزستان میں جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کافی زیادہ پریشانی سے دوچار ہیں، اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اب پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی کی جو پالیسیز ہیں وہ بن رہی ہیں. پی ایم ڈی سی کی پالیسی سب سے پہلے یہ تھی کہ وہاں سے جو فارغ التحصیل بچے تھے تعلیم حاصل کر کے پاکستان میں آتے تھے تو پی ایم ڈی سی ایک امتحان لیتی تھی، اس کا 3 مرحلے میں ٹیسٹ لیا جاتا تھا، اور ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد پاکستان میں یہ ڈاکٹر سرو کرتے تھے. اور جو ٹیسٹ تھا وہ بہت مشکل تھا، اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیل بھی ہو جاتے تھے. لیکن پی ایم سی اب ایک نئی پالیسی لے کے آیا ہے، اور پی ایم سی کے مطابق جو وہاں بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر کرغزستان کی مقامی اسٹوڈنٹس وہاں پر وہ ان یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل نہیں کرتے، اور یہ بچے صرف وہاں پر جو یہاں پہ معیار پر نہیں آتے، اسٹینڈرڈ پر نہیں آتے، ان کے ایڈمیشن نہیں ہوتے، یا پھر سستی یونیورسٹی جب 50 لاکھ روپے میں وہاں پر میڈیکل میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور یہ 5 سالوں میں 50 لاکھ خرچ ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر تقریباً 1,50,00,000 کے قریب جو خرچ آتا ہے میڈیکل کا. اب یہ تعلیم جو ہے وہ غیر معیاری تعلیم کا ایک پی ایم سی نے ایک بات کی ہے کہ غیر تعلیمی تعلیم ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہم ان کو اپنے پیشنٹس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے ایسے طلبہ کو، اور ہم نے اس کا پورا خیال رکھیں گے. لیکن جو پریویس پالیسیز تھیں اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ان طلبہ کو. اب 8,000 بہت بڑی تعداد ہے، اور کچھ بچوں نے مدثر ارشد تقی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جو اس سے پہلے کونسل تھی ان کے کچھ لوگوں نے مل کر وہاں پر لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟
بالکل پاکستان میں کچھ ایجنٹس ہیں اور وہاں کے مقامی کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کر وہاں پر یہ یونیورسٹی جو بنائی گئی ہیں، اور ارشد تقی کے مطابق وہ اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اور قانونی کارروائی بھی کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف، کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ان یونیورسٹیز میں 8,000 طلبہ، ایک کرغزستان بہت بڑا ملک نہیں ہے، وہاں پر یہ بھی سوالیہ نشان بنتا ہے کہ 8,000 طلبہ کیسے پاکستانی وہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور جب یہ پاکستان میں آئیں گے تو اتنی بڑی کھیپ اگر وہاں پر اسٹینڈرڈ نہ ہوا ایجوکیشن کا تو یہ پاکستان کے جو میں کافی زیادہ پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو پہلی پی ایم ڈی سی کی پالیسی ہے اس کے مطابق ایک ٹیسٹ لیا جاتا تھا، وہ ٹیسٹ اتنا زبردست تھا، ٹیسٹ کے بچے بہت سارے کلیئر ہی نہیں کر پاتے تھے، اور جو کلیئر کرتے تھے اور انہی کو سرو کرنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے مدثر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ساتھ میں سوال تو یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ جو اتنی ساری کیپ آ چکی ہوگی پھر ان کا کیا ہوگا اگر انہوں نے اس طرح کی جامعات سے، بلیک لسٹڈ جامعات سے جو پہلے بچوں کو پڑھا رہے تھے ان کو تعلیمات دی ہیں تو